والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صدق الله العظيم. وقال رسول الله وحبيب الله ونبي الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ختم نبوت کے پروانوں، پاسبانوں، تمام مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ہمارے دین کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے۔ ہم قرآن کو چھوڑ کر صرف سنت کو لازم نہیں پکڑ سکتے اور نہ ہی سنت کو چھوڑ کر قرآن کو لازم پکڑ سکتے ہیں۔ حضور اکرم نبی معظم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ساری امت مسلمہ کو ایک نصیحت فرمائی تھی اور بڑے ہی درد دل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی: ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، دوسری چیز وسنت رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ دو چیزیں ہماری عقیدے کی بھی بنیاد ہیں، ہمارے مذہب کی بھی بنیاد ہیں، اور انہی دونوں چیزوں پر ہمارے عقائد کا دار و مدار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس عقیدے کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اخذ کیا تھا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ کرام اسی عقیدے پر، اور صحابہ کرام کے بعد آج تک امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ بلکہ جمہور طبقہ اسی عقیدے پر قائم ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے اور مسلمہ حقیقت ہے، جو اسی عقیدے پر قائم رہے گا وہ مومن باقی رہے گا، اور جو اس عقیدے سے ہٹے گا اس کا ایمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ لہذا یہ بات ہم کو جاننا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو چیزیں صراحت کے ساتھ ہمارے درمیان چھوڑی ہیں تو ہم ان دونوں چیزوں پر کیسے عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں کیسے داخل کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا چلا گیا، لوگ عقائد کے اعتبار سے بگڑتے چلے گئے اور دین کے اندر نئی نئی شکلیں اور نئی نئی ترمیمیں اور نئے چیزوں کو داخل کرنے لگے۔
انہی میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، لیبل بڑا اچھا ہے، ٹائٹل بڑا اچھا ہے، عنوان بڑا پیارا ہے۔ وہ عنوان یہ ہے کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور قرآن قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہبری اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ جب قرآن موجود ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، تو اللہ کے کلام کو چھوڑ کر ہمیں دوسری جانب دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور قرآن کریم قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، تو لہٰذا ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن سے رہبری حاصل کریں گے، قرآن کے طریقے پر چلیں گے، قرآن کو پھیلائیں گے، قرآن کی ترویج و اشاعت کا کام کریں گے۔ یہ عنوان بڑا اچھا ہے اور بڑا پیارا ہے، لیکن اس عنوان کے پیچھے ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہم قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی ماننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ جب قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور قرآن کریم کے اندر قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہبری موجود ہے، تو پھر ایسی صورت میں حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان کا نظریہ اور عقیدہ ہے، اور وہ لوگ اپنے اسی عقیدے پر قائم ہیں۔ دراصل اس عقیدے کے پیچھے ان کا جو اصل نظریہ ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوت کا انکار کرنا۔ وہ صرف حدیث رسول کا انکار نہیں کرتے ہیں، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اب بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھیے کہ اس عقیدے کے خرابی کے دو بنیادی رخ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واجب الاطاعت نہیں مانتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ حضور کی حیثیت ایک پیغام پہنچانے والے کی طرح تھی، حضور نے پیغام پہنچا دیا، اب حضور کا انتقال ہو گیا، کام ختم ہو گیا، نعوذ باللہ، اس سے بڑھ کر حضور کی کوئی حیثیت نہیں۔ انتہائی خطرناک درجے کی ان کی ضلالت اور گمراہی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں، ہم ان دونوں باتوں کا الگ الگ جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، اور ایک بات یاد رکھیے، یہ فرقہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ فرقہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے ہی سے شروع ہو گیا تھا، اور یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے تھے اور آ کر کہتے تھے حسبنا کتاب اللہ، ہم کو اللہ کی کتاب کافی ہے، اور ہم اللہ کی کتاب پر تکیہ کر لیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر صراحت نہیں کرتے تھے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ حضرت علی تھے، پہلوان تھے، تو ڈرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور صرف یہ کہتے تھے حسبنا کتاب اللہ، ہم کو اللہ کی کتاب کافی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کہ بات تو سچی ہے لیکن اس کے ذریعے ایک باطل کا ارادہ کیا جا رہا ہے، غلط چیز کا ارادہ کیا جا رہا ہے۔ لہذا اس زمانے میں یہ فتنہ آگے بڑھا، لیکن آپ یاد رکھیے یہ فتنہ انتہائی خاموشی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور آج بھی یہ خاموشی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ان کا کوئی بڑا مرکزی جلسہ نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی شور شرابہ نہیں ہے، بالکل خاموش انداز سے ان لوگوں نے اپنا کام شروع کیا تھا اور ابھی تک خاموش انداز سے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خوارج آئے، خوارج کے زمانے میں یہ فتنہ اور بھی زور پکڑا۔ معتزلہ آئے، معتزلہ ذرا زیادہ علم رکھتے تھے، ان کے ذریعے اس فرقے کو اور بھی زیادہ تقویت ملی۔ اس کے بعد یہ فتنہ اور بھی آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا کہ اس کے بعد یہ ہوتے ہوئے ہمارے ملک میں سر سید احمد خان کے ذریعے سے ہمارے اس ملک کے اندر آیا،
مولوی چراغ علی اور تمنا حسن عمادی، اس کے بعد عبداللہ چکڑالوی، پھر اس کے بعد اسلم جیراج پوری، اس طرح چلتے چلتے اب اس زمانے میں شیخ محمد ہے اور غلام احمد پرویز بٹالوی، اس طرح یہ فتنہ آگے بڑھتا چلا گیا اور خاموش انداز سے کام کر رہا ہے۔ اور شاید آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، پان منڈی کے پاس ان کا ایک آفس تھا اور اس کے اندر یہ لوگ بڑی ہی خاموشی کے ساتھ کام کرتے جا رہے تھے، اور ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے الحق کے نام سے، ان کا ایک رسالہ بھی نکلتا ہے الحق کے نام سے، جس کو ہمارے حضرت امیر ملت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے الحق ناحق ہے، بولتے تھے الحق جو رسالہ ہے وہ ناحق ہے۔ بہرحال یہ خاموش انداز سے اپنا کام کرتے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے بنیادی طور پر دو نظریات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ ہم کو کتاب اللہ کافی ہے اور کتاب اللہ ساری انسانیت کی رہبری کے لیے ہے، لہٰذا کافی ہے، اور کتاب اللہ کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، لہٰذا ہمیں حدیث رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر صرف قرآن کو مانا جائے، حدیث کو چھوڑ دیا جائے، رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا جائے، تو کیا کوئی شخص مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ وہ مسلمان کبھی باقی نہیں رہ سکتا۔ اچھا، وہ لوگ حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ حدیث کو نہیں ماننے کی ان کے پاس کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ان کے پاس یہ ہے کہ ہم حدیث کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ حدیث کی حفاظت ویسے نہیں کی گئی جیسے کلام اللہ کی حفاظت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے، لہٰذا ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، حدیث کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث ہم تک جو پہنچی ہے وہ راویوں کے ذریعے پہنچی ہے، اور راوی چونکہ انسان ہوتا ہے، اس کے اندر جھوٹ ملانے کا امکان قوی ہے، لہذا وہ جھوٹی باتیں بھی ملا کر لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں جمع کی گئی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 200 سال کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، لہذا 200 سال کے بعد جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس درمیان پتہ نہیں اور کتنی غلط باتیں اس کے اندر لکھی جا چکی ہوں گی، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ حدیث کی جو حیثیت ہے وہ ایک تاریخی قصے کہانیوں کی طرح ہے، وہ حدیث کی حیثیت حجت کی نہیں ہے، دلیل کے طور پر حدیث کو پیش نہیں کیا جا سکتا، ایک تاریخی قصے کہانیوں کے طور پر زیادہ سے زیادہ حدیث کو مانا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنی حدیثیں ہیں پوری کی پوری حدیثیں ظنی ہیں۔ ظنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خیالی باتیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیال اور اپنے ذہن سے یہ باتیں بتائی ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ ظنی باتوں پر عمل نہ کرو، قطعی باتوں پر عمل کرو، جو حقیقت ہیں، جو پختہ ہیں، ان باتوں پر عمل کرو، ظنی باتوں پر عمل مت کرو۔ لہٰذا جب قرآن منع کرتا ہے اس لیے ہم ظنی چیزوں پر عمل نہیں کرتے، لہٰذا ہم حدیث کو نہیں مانیں گے۔ ان کے اس طرح کے قرآن کریم کے متعلق عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اب آپ یہاں پر رک کر تھوڑا سا سمجھیے، قرآن کریم کو صرف مانا جائے اور حدیث کو نہ مانا جائے تو ایسی صورت کے اندر ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول کو سمجھنا ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لینا ضروری ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو چھوڑ کر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریحات کو چھوڑ کر اگر آپ قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سوائے آپ کے ہاتھ میں گمراہی کے کوئی اور چیز آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ قرآن کو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، لہٰذا آپ قرآن کی تشریح کیجئے، اس کی توضیح کیجئے، لوگوں کے سامنے قرآن کو کھول کھول کر بیان کیجئے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی وضاحت فرمائی تو حضور نے اپنی طرف سے کسی بات کا قرآن کریم کے اندر اضافہ نہیں فرمایا، بلکہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من و عن اسی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس کے اندر حضور نے اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح اپنی طرف سے بھی نہیں کی، بلکہ حضور نے قرآن کریم کی جو تشریح فرمائی ہے وہ اللہ کے حکم سے فرمائی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کو ماننا اور حدیث رسول کو ماننا یہ دونوں ضروری ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، ان کے پاس علمی مذاکرہ چل رہا تھا، علمی مجلس چل رہی تھی، تو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا لا تحدثوا الا بما فی القرآن، تم لوگ کوئی بات مت کرو سوائے ان باتوں کے جو قرآن کریم کے اندر ہے، صرف قرآن کی بات کی جائے گی، قرآن سے ہٹ کر کوئی بات یہاں پر کوئی بھی نہیں کرے گا۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اس سے فرمایا انت احمق، تو احمق ہے، بیوقوف ہے، اس لیے کہ صرف اگر تو قرآن کی بات کرنے کی کوشش کرے گا تو ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تو صرف قرآن پڑھے گا تو ہدایت پر نہیں آ سکے گا اور اللہ تعالیٰ کے منشے کو نہیں سمجھ سکے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مثال دی، اور مثال یہ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ نماز تم پڑھ رہے ہو، فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، عصر کی کتنی رکعتیں ہیں، مغرب اور عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، یہ قرآن کے اندر ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ تو فرمایا اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، صرف قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا ذکر ہے، نماز کتنی رکعتیں پڑھنا ہے اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے۔ اور صرف نماز پڑھو یہ تذکرہ ہے، لیکن نماز کیسے پڑھو یہ تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لہذا نماز قائم کرو۔ اب نماز کے جو معنی ہم لے رہے ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے لے رہے ہیں۔ اگر حضور نہیں بتاتے نماز کے معنی، صلاۃ کے معنی یہ ہیں اور صلاۃ کا مفہوم یہ ہے، صلاۃ اس طریقے کو کہتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں نہ ہمیں صلاۃ کے معنی معلوم ہو سکتے تھے، نہ اس کا صحیح مفہوم معلوم ہو سکتا تھا، اور نہ صلاۃ کا طریقہ ہمیں معلوم ہو سکتا تھا۔ اب آپ سنیے یہاں پر رک کر، صلاۃ کے معنی جو آتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول کی ضرورت ہے، اور حدیث رسول کا سہارا لینا یہ ایسی ضرورت ہے جیسا اس جسم کے لیے روح کی ضرورت ہے۔ اگر یہ جسم میرا ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر آپ بتائیے یہ جسم کس کام کا؟ اس جسم کو جتنا جلدی ہو سکے نہلا دھلا کے جو ہے نا دفن کرنے کی لوگ کوشش کریں گے، لہذا اس جسم کے اندر جو حرکت باقی ہے اور یہ جسم جو حرکت کر رہا ہے وہ روح کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اور قرآن کریم جو آج تک صحیح سلامت باقی ہے اور قرآن کے احکام جو آج تک ہمارے پاس باقی ہیں وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے باقی ہیں، تشریح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے باقی ہیں۔ صلاۃ کے معنی لغت کے اندر آتے ہیں رحمت کے، رحمت بھیجنا، اس کے معنی صلاۃ کے ہیں۔ اور صرف اگر کوئی حدیث کا سہارا لیے بغیر صرف قرآن کو لغت سے سمجھنے کی کوشش کرے، ڈکشنری سے سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ سوائے دھوکے کے کچھ اس کے ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ تحریک الصلوین کے معنی ایک یہ بھی آتے ہیں اپنی سرین کو حرکت دینا، یعنی اپنی سرین کو حرکت دینا۔ اگر کوئی احمق یہ کہے صلاح نماز، قرآن میں اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لہٰذا وہ اپنی سرین کو حرکت دے اور ڈانس کرے اور ڈانس کر کے یہ بولے کہ میں صلاۃ ادا کر رہا ہوں،
تو آپ بتائیے اگر حدیث کا یہاں پر ہم سہارا نہیں لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کتنا بڑا ظلم ہو جائے گا، لوگ کتنا غلط مطلب نکالنے لگ جائیں گے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آتوا الزکاۃ، تم زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں پاکی اور صفائی کے۔ اگر کوئی شخص، اللہ نے فرمایا تم زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ نکالا کرو، اگر کوئی شخص یہ کہے زکوٰۃ کے معنی ڈکشنری کے اندر یہ ہیں کہ اپنے مال کو پاک کرو، صاف کرو، ہر سال اگر وہ اپنے تجوری میں سے مال کو نکالے اور کپڑے سے صاف کر لے، پیسے ہے تو اس کو دھو لے، دھو کے پھر الماری میں رکھ لے، اور یہ بولے بھائی آتوا الزکاۃ، اللہ میاں بولے مال کی صفائی کرو، میں صفائی کر لیا۔ اگر یہاں پر ہم حدیث رسول کا سہارا نہیں لیں گے تو ایسی صورت کے اندر ہمیں زکوٰۃ کے معنی نہیں معلوم ہو سکتے۔ زکوٰۃ کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، زکوٰۃ کے معنی یہ ہیں، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم زکوٰۃ دو، لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کتنی زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ دینے کے اندر اگر کوئی مسائل آ جائیں تو ایسی صورت میں ان مسائل کا مکمل جزیات کے ساتھ مکمل حل یہ قرآن میں بھی نہیں ہے۔ یہ مختصر طور پر تھوڑا سا تذکرہ کر دیا گیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، لیکن اس زمانے میں اور بہت سارے مصارف زکوٰۃ نکل چکے ہیں۔ اگر ہم حدیث رسول کا حوالہ سہارا نہیں لیں گے تو ہم زکوٰۃ ایسی صورت میں نئے نئے طریقوں میں زکوٰۃ کن کو دینا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چل سکے گا، زکوٰۃ کتنی نکالنا ہے ہمیں پتہ نہیں چل سکے گا۔ اس لیے ہمیں عبادت کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، معاشرت کے اندر بھی جتنی حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ ساری کی ساری ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا حکم فرمایا، اور طواف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ تم بیت اللہ کا طواف کرو، لیکن طواف کتنے چکر کرو، طواف کی کیا حیثیت ہونی چاہیے، طواف میں اکڑ کر کتنے چکر کرنے چاہیے، اور اپنی حیت پر کتنے چکر کرنا چاہیے۔ اگر آپ عمرے کا طواف کر رہے ہیں تو احرام باندھنا چاہیے یا نہیں باندھنا چاہیے، آپ خالی طواف کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کس حال میں طواف کر سکتے ہیں، یہ سب کا سب بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم جب حج کو جاؤ یا عمرے کو جاؤ صفا مروہ کی سعی کرو۔ صفا مروہ دو پہاڑ ہیں بیت اللہ کے بالکل قریب میں، ان دونوں پہاڑوں کی تم سعی کرو، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر، دوسرے پہاڑ سے اس پہاڑ پر تم آؤ جاؤ، لیکن کتنے چکر تمہیں آنا جانا ہے، تمہارے سعی کتنی چکروں میں پوری ہو جائے گی، یہ رسول اللہ نے بتایا ہے، قرآن میں صراحت نہیں کی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم صرف قرآن کو دیکھتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ ہمیں حدیث رسول کی ضرورت نہیں ہے تو بزرگوں ہاتھ میں گمراہی کے سوا کوئی اور چیز آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے حدیث رسول یہ ہماری ضرورت ہے۔ قرآن کے جتنے مجملات ہیں، جتنے احکامات ہیں، ان احکامات کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت کے، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث رسول کی ضرورت ہے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھو، کہ صبح کی جو ہے نا سفید دھاریوں سے لے کر شام کی جو ہے نا کالی دھاریوں تک تم روزہ رکھو۔ تو اب ایسی صورت میں اس کا وقت متعین کیا ہوگا؟ روزہ رکھنے کا تو حکم ہے، لیکن کب سے کب تک روزہ رکھنا ہے، اور روزے کی شکل کیا ہوگی، روزے کے اندر نیتیں ہمیں کیا کرنی ہیں، اور روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور روزہ کن چیزوں سے مقبول ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اگر ہم صرف قرآن کا حوالہ لے لیں اور حدیث رسول کو چھوڑ دیں تو آپ یاد رکھیے ایک عبادت بھی ہم نہیں کر سکتے، ایک عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا مجملات قرآنی میں اور توصیات قرآنی میں، اشارات قرآنی میں
اشارات قرآنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر کچھ اشارات فرما دیے۔ اب اشارے کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عددی اشارے ہیں، دوسرے قصصی اشارے ہیں۔ عددی اشاروں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال کے طور پر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینے یہ 12 مہینے کب سے ہیں؟ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، جب سے یہ 12 مہینے ہیں۔ لیکن ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے ہی اشرف ہیں، معظم ہیں، مکرم ہیں، محترم ہیں۔ 4 مہینے محترم ہیں، لیکن وہ 4 مہینے کو سے محترم ہیں نہیں معلوم۔ اس کا آپ کو کہاں پر اندازہ ہوگا، کہاں پر اس کی تشریح ملے گی؟ حدیث رسول میں ملے گی۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ 4 مہینے محترم ہیں۔ اس کے بعد ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ 4 مہینے ہمارے لیے محترم و معظم ہیں۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے محترم ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عددی تشریح فرمائی ہے تو ہمیں پتا چلا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضور صلی اللہ دونوں میں سے ایک تھے جب وہ غار میں تھے، لیکن کون تھے دونوں پتہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کی تشریح ہمیں حدیث رسول میں ملے گی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے اور جانے کے بعد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے حضرت ابو بکر کے ساتھ، یہ دونوں کے دونوں صرف وہیں تھے، دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ تو دونوں میں سے ایک دوسرے تھے، یہ دوسرے کون تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عددی اشارات کے اندر اور ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی ہے، اس کی طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، سورہ یاسین کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ اب وہ آدمی کون سا تھا اور وہ آدمی کا نام کیا تھا، وہ آدمی کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، کس نبی کی حمایت کے لیے آیا تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں۔ یہ تھے عددی اشارات، اور دوسرے ہیں قصصی اشارات۔ قرآن کریم کے اندر اشارے کیے گئے ہیں قصوں کے اعتبار سے بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، بچپن میں، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، انہوں نے خواب دیکھا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اور انہوں نے آ کر اپنے ابا کو سنایا، اے ابا جان میں نے رات میں خواب دیکھا ہے اور اس کے اندر میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، چاند و سورج کو دیکھا ہے، وہ پورے کے پورے میرے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ صرف اتنا ذکر وہاں پر موجود ہے، لیکن وہ 11 ستاروں سے مراد کون ہیں؟ یہ حدیث رسول میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورج اور چاند سے مراد کون ہیں؟ یہ حدیث میں رسول اللہ نے بتایا ہے، وہاں پر نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، میں کتنے گناؤں؟ اگر گناتے بیٹھے تو اس کے اندر ہی پورا ٹائم ختم ہو جاتا۔ ہر چیز میں کوئی بھی چیز آپ لے لیجئے کہ آپ کو ہر جگہ پر حدیث رسول کی آپ کو ضرورت پڑے گی، سہارا لینا پڑے گا۔ بلکہ یہ بات آپ اپنے دلوں کی تختی پر لکھ لیجئے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے محتاج ہیں جتنا ہمارا بدن ہماری روح کا محتاج ہے۔ اگر ہم حضور کو چھوڑ کر یا حضور کی حدیثوں کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے ایمان کے قدم کو ہم آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ ہمارے قدموں میں اتنی جان نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے حضور کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سرداران مکہ سرکار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب متوجہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری۔ اللہ نے فوراً آیت شریفہ نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کر دیا اور فرمایا کہ
آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا تھا اور آپ نے اس سے اعراض کر لیا، لاپرواہی اختیار کی، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ان جاءہ الاعمیٰ، وہ اندھے انسان کون سے تھے، نابینا انسان کون تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو پتہ چلا، صحابہ نے ذکر کیا تو ہم کو پتہ چلا۔ تو قرآن کے اندر بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی طریقے سے آپ ایک اور دیکھیے، کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے۔ بیع الجنس بالجنس، ایک ہی طرح کی دو چیزوں کو آپس میں بیچنا خریدنا، اس کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے۔ اور بہت ساری بیع ایسی ہیں موجودہ زمانے میں، کاروبار کی بہت ساری ایسی قسمیں ہیں جس میں سود پایا جاتا ہے۔ آپ موجودہ شکلوں کو صرف قرآن میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ چیز نہیں مل سکتی، لیکن حدیث رسول میں صراحت کے ساتھ یہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں۔ بھائی میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی نہ سمجھ میں آ رہی؟ ذرا آ رہی تو کم سے کم منڈیاں تو ہلاؤ، میرے کو پتا چلتا ہو میں ذرا۔ اب صحیح بات یہ ہے آپ لوگ ذرا اچھا سمجھنے والے ہیں، میرے کو سمجھانے آ رہا نہیں آ رہا، ذرا میرے کو یہ معلوم ہونا، اس کے واسطے بول رہا ہوں میں، تاکہ میرے کو بھی اندازہ ہونا ہاں تھوڑا بہت چل رہا اپنا بھی کام بول کے۔ تو اس لیے آپ ذرا جو ہے نا تھوڑا سمجھ میں آئے ویسا تو ذرا کرے تو، یا نہیں سمجھ میں آئے ویسا کرے تو میں دوبارہ بول سکتا ہوں اس کو، تو اس کے واسطے ذرا تھوڑا، اس لیے کہ یہ بیان نہیں ہے، یہ جو ہے نا صرف تقریر کر لیے سن لیے انشاءاللہ بول کے جانے کا نہیں ہے، یہ سن کے دلوں میں بٹھانا ہے، ورنہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کا ایمان چرائیں گے، چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چل سکے گا۔ اس لیے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور یہ بہت ضروری اور بنیادی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ بہرحال قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ایسی چیزیں بیان فرمائی ہیں جس کا ہم حدیث رسول کے بغیر جو ہے نا حل تلاش نہیں کر سکتے۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری ایسے بھی چیزیں ہیں جس کا تعلق امت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس کا ذکر قرآن ہی میں نہیں ہے۔ جیسے پانی کے مسائل، پانی کے مسائل، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے صراحت کے ساتھ، اس کا ذکر ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے صرف قرآن کافی ہے تو سوائے گمراہی کے اس کے ہاتھ کو کچھ نہیں رکھ سکتا۔ قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی مت کرو، فرقے مت بناؤ۔ تو اب یہاں پر اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ جب تک حدیث رسول کا آپ سہارا نہیں لیں گے اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اچھا یہ باتیں تو ہیں کھلی کھلی، جس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، میں بھی سمجھ سکتا ہوں، یا تھوڑی بہت زبان رکھنے والا سمجھ سکتا ہے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو لوگ تھے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اس کو سمجھا۔ قرآن کریم کے اندر کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جن کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک ایسی آیتیں ہیں جن کو آیات محکمات کہتے ہیں، جن کے بارے میں بہت واضح انداز سے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی، بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری آیتیں ہیں آیات متشابہات، ان کو کہا جاتا ہے آیات متشابہات۔ آیات متشابہات کا مطلب کیا ہے؟ ایسی آیتیں جس کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے، ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ اب اس کا حل کیسے تلاش کریں، اور زبان رکھنے والے سرکار کے زمانے کو پانے والوں نے بھی ان آیتوں کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکے۔ جیسے مثال کے طور پر حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، یاسین قاف وغیرہ، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ حروف مقطعات یہ ایک راز ہے اللہ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ راز اس کا جو تھا وہ حضور کو بتا دیا، لیکن حضور کو اس کی تبلیغ سے منع کر دیا اور فرمایا یہ ایک راز ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس کی تبلیغ مت کیجیے۔ تو آپ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن واضح ہے،
کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ اہل قرآن یہ آیت کو لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن آسان ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جب قرآن آسان ہے تو الف لام میم کے معنی بولو۔ قرآن آسان ہے نا تو الف لام میم کے معنی بولو۔ قیامت کی صبح تک نہیں بول سکتے، زبان رکھنے والوں کو بھی پتہ نہیں چل سکا، صحابہ کو پتہ نہیں چل سکا، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو لہٰذا صرف یہ کہہ دینا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، انسان چل نہیں سکے گا، دھوکہ کھائے گا، پریشانیوں میں پڑ جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جہاں پر انسان دھوکہ نہیں بلکہ قرآن پڑھ کے ترجمہ پڑھ کے گمراہ ہو جائے گا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں خود اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن ایسی چیز ہے جس کو پڑھ کر بہت سارے لوگ ہدایت پر آتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ کی ذات ہماری طرح جسم انسانی سے پاک ہے۔ اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے، اللہ کا بدن ہماری طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا کسی جگہ پر جس جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک خاص جگہ پر ہماری طرح بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، ارے عقیدہ ہے نہیں ہے مولانا، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جب یہ ہمارا عقیدہ ہے تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرا ہاتھ نہیں ہے، پھر یہاں پر اللہ فرما رہا ہے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ کیا کریں گے؟ بمڑیاں ماریں گے، سر کو مار لیں گے، کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ نہیں ہماری طرح، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا یریدون وجہ اللہ، وہ لوگ اللہ کے چہرے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ایک جگہ تو ہے اللہ کا کوئی چہرہ نہیں، پھر دوسری جگہ ہے اللہ کا چہرہ ہے، وہ لوگ اللہ کے چہرے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ بھئی بات سمجھ میں آ رہی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر بیٹھا ہوا نہیں ہے، عرش پہ مستوی نہیں ہے، یہ ہماری طرح بیٹھا ہوا نہیں ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کر دیا۔ هو الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گیا، جلوہ گر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ جلوہ گر ہو گیا، عرش پہ مستوی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ عرش پہ جلوہ گر ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ عرش پہ جلوہ گر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جگہ پر موجود نہیں ہے، اور قرآن میں اللہ خود فرما رہا ہے میں عرش پہ جلوہ گر ہوں۔ اب کیا کریں گے؟ تو ایسی صورت کے اندر انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ بات بتائی گئی۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا نتیجہ ہم نہیں نکال سکتے، اس کا نتیجہ نکالنے کے لیے ہم کو ضرورت پڑے گی حدیث رسول کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح کی۔ اور ایسی آیتوں کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات فرمائی، آپ بھی ذہن میں رکھیے، اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ عرش پہ مستوی ہے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب بھی ایسی باتیں تمہارے سامنے آئے تو تم کیا کرو؟ الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، یہ ہم کو معلوم ہے۔ کیسا معلوم ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ اللہ کا ہاتھ ہے، معلوم ہے، کیسا ہے؟ قرآن میں بولے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کا چہرہ ہے، کیسا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ الاستواء معلوم والکیفیت مجہول، کیسا ہے نہیں معلوم، کیسا ہے نہیں معلوم، ہے بس اتنا معلوم، کیسا ہے نہیں معلوم۔ والکیفیت مجہول، کہ اس کی کیفیت ہمارے کو معلوم نہیں ہے۔ والایمان بہ واجب، اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے۔ ارے ہمارے کو نہیں معلوم، ہم نہیں مانتے، کافر ہو جائیں گے۔ کیا کرنا؟ ایمان لانا ہے، اللہ نے فرمایا ہمارا ایمان ہے، کیسا ہے نہیں معلوم۔ والسؤال عنہ بدعہ، اس سلسلے میں سوال کرنا بدعت ہے، گمراہی ہے۔ اگر کوئی ایسی آیتوں کے پیچھے پڑے گا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کے قرآن کے بارے میں شک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے، یا وہ اللہ کے دین کو اندر سے ماننا نہیں چاہتے، وہ قرآن کی اس طرح کی آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، اور پیچھے پڑھ کر نیت کیا ہوتی ہے؟ وَابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور اس کی غلط شلط تشریحات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ جو لوگ علم کا رسوخ رکھتے ہیں، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، جو لوگ علم کا رسوخ رکھتے ہیں، پختہ علم رکھتے ہیں، اللہ رسول کا علم رکھتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو کچھ ہم کو اللہ نے بتایا ہے وہ سچ ہے، ہم اس تمام کے تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دعا بھی بتلائی اللہ نے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد مت پھیر، ہدایت دینے کے بعد مت پھیر۔ اب دل کیسے پھرتے ہیں؟ باطل فرقوں کی چکر میں آ گئے دل پھر جاتا، تو اس لیے اللہ سے ہدایت کی دعا بھی کرنا ہے اور ہدایت پہ جمنے کی بھی دعا کرنا ہے۔ تو ایک چیز تو اس آیت کا ایک رخ یہ تھا کہ یہ لوگ حدیث رسول کو نہیں مانتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ایک زمانہ آئے گا اور وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ لوگ نرم نرم بستروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ لوگ اچھے کھاتے پیتے ہوں گے، اور وہ ان کے سامنے جب میری حدیثیں بیان کی جائیں گی تو وہ لوگ کہیں گے ہمارے لیے صرف اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انہی چیزوں کو حلال سمجھیں گے جو اللہ نے حلال کیا ہے، ان چیزوں کو حرام سمجھیں گے جو قرآن کے اندر ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ لوگ کہیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا، لوگوں یاد رکھو جتنا مجھے قرآن دیا گیا ہے اتنا ہی اور بھی مجھے ایک مقدار میں ایک حصہ دیا گیا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوع اور ایک ہے وحی غیر مطلوع۔ اس کو دوسرے الفاظ میں آپ سمجھیے کہ ایک ہے وحی جلی اور دوسرا ہے وحی خفی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کبھی کیا فرمایا، الفاظ بھی اللہ کے اور مفہوم و مطلب بھی اللہ کا، اس کو کہتے ہیں وحی مطلوع۔ اور ایک ہے وحی خفی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ رسول اللہ کے ہیں لیکن مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم حدیث کو اس لیے نہیں مانیں گے کہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال کے بعد جمع کرنا شروع کیا گیا ہے، آپ یاد رکھیے یہ سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیثوں کے جمع کرنے کا کام یہ حضور کے زمانے ہی سے شروع ہو گیا تھا، صحابہ کرام لکھ لیا کرتے تھے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں ایک کتاب منگائی، ایک دفتر منگایا اور اس کو جلا دیا اور اس میں فرمایا اس میں رسول اللہ کی 500 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں اس کو اس لیے جلا رہا ہوں کہ تاکہ میرے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کے اندر کوئی کمی زیادتی نہ کر دے، کوئی اضافہ اور کم و بیش نہ کر دے جس کی وجہ سے میں گنہگار نہ ہو جاؤں۔ ہمیں اس سے بحث نہیں ہے جلایا کیوں، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بات بولی جا رہی ہے حضور کے زمانے میں صحابہ نہیں لکھتے تھے، بات غلط ہے۔ سرکار کے زمانے میں صحابہ لکھا کرتے تھے، زندہ مثال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو آئی ہیں حضور کے 200 سال کے بعد آئی ہیں۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شیخ الحدیث سے اس زمانے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو انہوں نے لکھایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہوا تھا سن 58 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں حمام ابن منبہ کو انہوں نے حدیثیں لکھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی حدیثیں لکھائی، 150 سے زیادہ حدیثیں لکھائی تھیں انہوں نے، اور جتنے حدیثیں انہوں نے لکھائی ہیں اس کو صحیفہ صحیحہ کہا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد وہ جو ہے نا صحیفہ حمام ابن منبہ کے نام سے مشہور ہوا، اور یہ سلسلہ چلتا تھا، لوگ اس کو پڑھاتے تھے، لیکن امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی وغیرہ نے وہ صحیفہ حمام ابن منبہ کو پورا کا پورا اپنی کتاب کے اندر جمع کر لیا، اپنی حدیث کی کتابوں کے اندر داخل کر لیا، تو جس کی وجہ سے اس کی سن 800 چلر ہجری کے اندر جو ہے نا اس کی تدریس کا باضابطہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو اس کے بعد اللہ جزائے خیر دے ہمارے حیدرآباد کے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو، انہوں نے جرمن اور شام کی لائبریری سے اس نسخے کو نکالا، صحیفہ حمام ابن منبہ کو 1954 کے اندر، 1954، ایک سال بھی نہیں ہوا، 100 سال بھی نہیں ہوا ابھی،
انہوں نے نکالا اور نکال کر اس کو پورے محققانہ اس کی توضیح و تشریح کے ساتھ اور اردو ترجمے کے ساتھ 1956 کے اندر انہوں نے چھاپا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا سن 58 ہجری میں، اور انہوں نے لکھا تھا اس اپنی زندگی میں۔ تو آپ بتائیے 200 سال کے بعد کہاں لکھا گیا؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی نہ کوئی بات بول دیتے ہیں، عوام تحقیق کے بر اس کو سمجھ لیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور قرآن کے بارے میں شک و شبہ پیدا کریں گے، ایسی صورت میں تم کیا کرو؟ قرآن کی تحقیق کرو۔ یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، یہ تمہارے لیے کافی۔ ایک چیز تو یہ تھی سکے کا ایک رخ۔ ان کے سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود واجب الاطاعت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خود نہیں ماننا چاہیے، اس لیے کہ حضور جو آئے تھے صرف پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے، اور پیغام پہنچا دیے چلے گئے۔ حضور کا بس اتنا ہی کام تھا، حضور نے اتنا ہی کام کیا ہے، اور حضور کی اس سے بڑھ کر کوئی اور حیثیت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا اس بات کو برداشت کیا جا سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو سرکار کے زمانے میں تھی آج بھی وہی حیثیت ہے، اور اسی حیثیت سے ہم حضور کو حضور مانیں گے، رسول کو رسول مانیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ رسول بنا دیتا ہے تو وہ قیامت تک رسول باقی رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس زمانے میں بھی واجب تھی، ابھی بھی واجب ہے۔ اچھا وہ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو اطاعت کیوں واجب نہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں حضور کی اطاعت مرکز ملت کی حیثیت سے تھی، یعنی اسلامی نظام چلانے، مرکزی نظام چلانے کی حیثیت سے حضور کی اطاعت تھی، حاکم کی حیثیت سے حضور کی اطاعت کرنا تھا۔ اب حضور کا انتقال ہو گیا، اب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو اطاعت بھی ختم ہو گئی، نعوذ باللہ۔ کتنی خطرناک بات! جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام قیامت تک اپنی اسی حیثیت اور اپنی اسی شان و شوکت کے ساتھ باقی ہیں، اور سرکار کی سنتوں کا اتباع اسی انداز سے کیا جائے گا جس طرح صحابہ نے رسول اللہ کے زمانے میں کیا تھا، اور صحابہ کے بعد تابعین نے کیا تھا، تبع تابعین نے کیا تھا، اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ ان لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی۔ حضور کی دو جہتیں ہیں، ایک حضور کی حیثیت بشری ہے اور ایک حضور کی حیثیت نبوی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ایک حیثیت نبوی ہے اور ایک حیثیت بشری ہے۔ حیثیت نبوی کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک قرآن نازل ہوتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ بھی داخل نہیں کرتے تھے، لہٰذا ان کی بات ماننا چاہیے تھا۔ قرآن کے نازل ہونے کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد حضور نے اپنی طرف سے جتنے فیصلے کیے ہیں نعوذ باللہ وہ اپنی طرف سے کیے ہیں، لہٰذا بشر ہونے کے اعتبار سے حضور نے فیصلے کیے ہیں، بشری تقاضے کے مطابق حضور نے فیصلے کیے ہیں، تو ان فیصلوں کے اندر بھول چوک اور اجتہادی غلطی کی گنجائش نعوذ باللہ ہو سکتی ہے، برداشت کریں گے؟ سرکار کے فیصلے میں کوئی کمی کجی ہو سکتی ہے؟ جبکہ انہی کا قرآن، یہ قرآن کو ماننے والے ہیں نا، اسی قرآن کے اندر کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس کے بعد آگے ایک جگہ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تم آپس میں جھگڑا کرو تو ایسی صورت کے اندر تم رسول کے پاس جاؤ، اللہ رسول کے پاس جاؤ، اللہ کے احکام کو دیکھو، رسول کے پاس جا کے اپنے فیصلوں کا حل کراؤ، اپنے مسئلوں کا حل کراؤ۔ جب قرآن خود کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آڑ میں قرآن کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا نام لے کے یہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ اور آخر میں دو تین باتیں میں آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مانتے ہیں، سرکار کے عمل کو نہیں مانتے۔ ان لوگوں کے پاس نمازیں بھی 5 نہیں ہیں، حج کی حیثیت ان کے پاس بین الاقوامی کانفرنس کی ہے، زکوٰۃ کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے،
یہ لوگ قربانی کے بارے میں کہتے ہیں بین الاقوامی طور پر مال کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ اس طرح کے بہت سارے حولے شولے ان کے عقیدے ہیں، میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے، میرا وقت ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے۔ اب آپ بتاؤ، سرکار کی حدیثوں کو اور خود ذات رسول کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، لوگوں کی عدالت میں تولا جائے گا کہ حضور کی حدیث کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، حضور کی ذات کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، کیا لوگوں کی عدالت میں اس کو تولا جائے گا؟ اگر کوئی امتی کہے ہاں حضور کی یہ بات ماننا ہے تو مانی جائے گی، اور کوئی نالائق امتی یہ کہے کہ یہ بات ہم نہیں مانتے، تو کیا حضور کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، حضور کی بات کو ترک کر دیا جائے گا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فیصلہ یہ امت کرے گی؟ اگر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں، اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے اس سے پوچھ لیں، او نالائق، تو نے میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ میری حدیث حجت ہے یا نہیں، میری حدیث کے بارے میں تجھے شک ہوا، میری ذات کے بارے میں تجھے شک ہوا، تو اس وقت ہم کہاں جائیں گے؟ اور اس سے بڑھ کر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ لوگ شفاعت رسول کے بھی منکر ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے سفارش کرنے کا، حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے شفاعت کرنے کا، اور یہ لوگ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت امام بخاری کے بارے میں ایک پمفلٹ چھاٹا تمل ناڈو کے اندر، حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم نے اس کو لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ انہوں نے لکھا کہ دنیا کے دو بڑے ڈاکو، دو بڑے چور، اس کا انہوں نے ہیڈنگ بنایا تھا، اور اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ اور امام بخاری کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے حدیثیں زیادہ ہم تک پہنچی ہیں نا، اس لیے ان دونوں کا انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ امت کے دو بڑے ڈاکو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ حدیث ہے یا قرآن ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضور نے بتایا تو پتا چلا نا کہ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے، ورنہ ہم جاہل لوگوں کو کیا معلوم، ہمارے کو تو بس اتنا معلوم جو بھی ہے وہ ایک ہی زبان سے نکل رہا ہے، ہمارے کو تو بس اتنا ہی معلوم دونوں عربی ہے اور دونوں زبان رسالت سے نکل رہے ہیں۔ حضور نے کیا یہ انصاف دیکھیے اور حضور کی عدالت دیکھیے، سرکار فرما رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میری حدیث ہے۔ اگر حضور صراحت نہ کرتے تو تم کیا کرتے؟ آج تک چپے لے کے پھرتے تھے، حدیث کیا ہے اور قرآن کیا ہے سمجھ نہیں سکتے تھے۔ لہٰذا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و احسان ہے ہمارے اوپر کہ حضور نے صراحت کے ساتھ فرمایا یہ میری حدیث ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور آخری بات یہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بحیثیت پیغام رساں نہیں بھیجا تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی کام حضور کے بھی ذمے دیے تھے۔ ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ آپ ان آیات کی تشریح کیجئے جو آپ کے اوپر نازل کی گئی ہیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْكَ، جو آپ کی جانب نازل کی گئی ہیں آپ اس کی تشریح و توضیح کیجئے، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمارے سامنے یہ صراحت کی ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ نہیں ہے، تو آپ یاد رکھیے قرآن کریم کی بھی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور حدیث جو ہے وہ بیان قرآن ہے۔ حدیث کیا ہے؟ بیان قرآن ہے، تو قرآن کی بھی حفاظت اللہ نے فرمائی ہے، بیان قرآن کی بھی حفاظت اللہ نے فرمائی ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اللہ تعالیٰ نے بیان قرآن کی بھی حفاظت فرمائی ہے، اور یہ قرآن آج تک اسی انداز سے محفوظ ہے، حدیثیں بھی اسی انداز سے محفوظ ہیں، حدیثوں کے اندر کوئی جھول نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی راوی راستے میں ٹھہر کے کھانا کھاتا تھا تو اور وہ حدیث بیان کرتا تھا تو حدیث قبول کرنے والے لوگ اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں راستے میں ٹھہر کے کھانے میں اس کے اندر احتیاط نہیں ہے، تو رسول اللہ کی حدیث بیان کرنے میں اس کے اندر کہاں تک احتیاط ہوگا؟ اتنا زیادہ احتیاط ان لوگوں نے برتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی، حضور کی حدیثیں محفوظ ہیں، قیامت تک محفوظ رہے گی۔ آخری بات، علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو حکم لگایا جاتا ہے
اس میں مشتق پر جو حکم لگاتے ہیں، یہ ایک عربی کا یہ گرامر کی ایک بات ہے، اس میں مشتق پر جو حکم لگاتے ہیں تو اس کا جو حکم آتا ہے مادہ اشتقاق کی وجہ سے وہ حکم آتا ہے. جیسے اکرم العالم، تم عالم کی عزت کرو. عالم کی عزت کرو کا مطلب کیا ہے؟ عالم کی عزت اس کے علم کی وجہ سے کرو، اس کی جو علت ہے وہ اصل وجہ ہے. تو تم رسول کی تعظیم کرو، رسول کی اطاعت کرو، مطلب کیا ہے؟ رسول کے رسول ہونے کی وجہ سے اطاعت کرو. اب وہ رسول اپنی زندگی میں بھی رسول تھے، اب بھی رسول ہیں، قیامت کی صبح تک رسول رہیں گے، تو ان کی اطاعت ہمارے اوپر ابھی بھی لازم ہے، قیامت تک لازم رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.